علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، آپ لوگوں کے سامنے یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کا بہت بڑا پاپ سنگر اور بہت معروف ہے۔ نام اس کا جسٹن بیبر ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کے بارے میں بات کیوں کر رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان، بدقسمتی کی بات ہے، کم قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اس شخص کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اسٹیٹس لگاتے ہیں، اپنے واٹس ایپ کے ڈی پی پر اس کا فوٹو رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے جیسا چہرہ بنانا، ان کے جیسے ہیئر اسٹائل لینا اور ان کے جیسے کپڑے پہننا، ان کا لائف اسٹائل فالو کرنا ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا جو ہے ایک طریقے سے خواب ہے۔ ان کو فالو کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم پر ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے گانے سنتے ہیں، اپنے موبائل کی لسٹ کے اندر، اپنے موبائل کے اندر ان کے گانوں کو رکھتے ہیں اور بڑے شوقیہ انداز میں سنتے ہیں۔ بلکہ افسوس کی بات کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہوں گے جن کو صحابہ کرام کے عشرہ مبشرہ کے بھی نام یاد نہ ہو، لیکن ان کی انگریزی زبان میں گائے ہوئے گانے وہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو شاید یاد ہوں، اور باقاعدہ ایک گانا نہیں بلکہ کئی کئی گانے یاد ہوں۔ یہ وہ بدبخت بندہ ہے کہ اس کے گانوں کو اگر الٹا پلے کیا جائے بیک ماسکنگ کی طرح تو شیطان کے جو پیغام ہیں نا وہ سنائی دیتے ہیں۔ باقاعدہ ایک الگ موضوع ہے، بیک ماسکنگ پر الگ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن میں آج اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ وجہ اس کی یہ کہ کچھ ٹائم پہلے اس شخص نے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس شخص نے کچھ ٹائم پہلے باقاعدہ حجاب پہن کر اور بالکل شاطرانہ انداز میں، شیطانی انداز میں اس نے مسکراہٹ پیش کی، کانسرٹ کیا، اور ایک طریقے سے اپنے انداز میں اس شخص نے حجاب کا مذاق اڑایا، پردے کا مذاق بنایا۔ آج یہ بندہ پوری دنیا کے سامنے خود مذاق بن چکا ہے۔ آج اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے آدھے چہرے پر دائیں طرف فالج کا اثر ہو چکا ہے، لقوہ مار چکا ہے، اور اس بیماری کا نام رام سے ہنٹ سنڈروم بتایا جا رہا ہے۔ اور حالت اس کی یہ ہے کہ جس چہرے پر حجاب کا مذاق اڑاتے ہوئے کچھ ٹائم پہلے اس کے چہرے پر حجاب کا مذاق اڑاتے ہوئے جس طرح اس کے چہرے پر جو ہے وہ شیطانی ہنسی تھی، آج وہی چہرہ اللہ تعالیٰ نے مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اس نے خود بتایا اپنی اس بیماری کا نام، اور اس نے خود بتایا کہ یہ اپنی چاہتے ہوئے بھی دائیں آنکھ بند نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ شخص چاہتے ہوئے بھی دائیں جانب سے مسکرا نہیں پا رہا ہے، بلکہ اس نے تو یہاں تک بتایا کہ دائیں جانب کی جو اس کی ناک ہے، ناک وہ بھی متاثر ہوئی ہے، یہ سن بھی نہیں پا رہا ہے، سونگ بھی نہیں پا رہا ہے، کان بھی متاثر ہوا ہے، سنائی بھی نہیں دے رہا ہے، بہت ساری رگیں کان کی وہ بھی متاثر ہوئی ہیں۔ I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ جب تک ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنانا چاہے تو پھر اس قسم کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے اس کا ایک ویڈیو دنیا کے سامنے آیا تھا، پتہ نہیں اس کا برتھ ڈے تھا کیا تھا، یہ اپنے گھر کی چھت پر ہے اور اس کے فینز ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں اس کے گھر کے نیچے اس کو وش کرنے آئے تھے، اور اپنے فینز کے اوپر یہ تھوک رہا تھا، اور وہ اس کا تھوک اپنے اوپر گرنا سعادت سمجھ رہے تھے، اپنی خوش نصیبی سمجھ رہے تھے۔ خدا کے واسطے ان لوگوں سے بچے جو خود بھی جہنم کا ایندھن ہے، اور ان کے پیچھے چلنے والے وہ بھی انہی کے ساتھ ساتھ جہنم کے اندر جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا پھر وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے آنے والے نسلوں کو، بچوں کو ان سے اور ان کے فتنوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ان کے جیسا بننے سے، ان کا لائف سٹائل فالو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔